جنگ کا پانسا کیسے پلٹا، سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا، یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، 1 زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، 1 زخمی تھے حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئیں، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا۔ حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا، عتبہ وہیں مرا ہوا تھا، شیبہ وہیں مرا ہوا تھا۔ آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے، یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب شام کے وقت سارے وہ لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا، اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا۔ اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے۔ بتاؤ تمہارا خدا جو تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی پورا کر دیا؟ کیا تم نے موت کے بعد وہ چیز پا لی جس کے لیے تم لڑتے تھے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کفار کو۔ حضور نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، مرنے کے بعد وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کی باتیں تو چھوڑیں، چلنے والوں کے پیر کے چپل کے نیچے جو آواز آتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے، اس کے کان بڑھ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، بدر میں مارے گئے ہوئے غلیظ قسم کے کافر جب باتیں سن سکتے ہیں تو اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں کیوں نہیں سنتے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں نہیں سنتے؟ ہم جاتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ قبروں میں ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو تصرف اور اختیار دیا ہو تو ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے جنگ بدر، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ 313 نہتے تھے لیکن یقین کامل تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ کہ یہ وہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ لومڑی کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کا عزم حوصلہ بڑا جوان تھا، اور میدان میں اترے تھے تو نہ یہ تلواروں کے بھروسے آئے تھے نہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے آئے تھے، بلکہ ان صحابہ کا صرف یقین یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اے مومنوں، آج اس بدر کی تاریخ کے بعد میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، آج جتنے بھی ابو جہل ناچ رہے ہوں ان کو ناچنے دو، اور پکار کر کہو ان اللہ معنا،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، کچھ تو مریں گے، کچھ تو کٹیں گے، لیکن غلبہ حق کا ہی ہوگا۔ حل الحق یعلو ولا یعلی علیہ، فرمایا گیا حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے صدیوں تک اس کو کوئی پکڑ کر کے رکھے، حق کو گرفتار کر کے رکھے، لیکن کبھی بھی وہ اس طرح نیست و نابود نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک حق کو بلند ہونا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق جماعت کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں غلبہ اسلام کا وہ سنہرا دور عطا فرمائے، جب ہم دیکھیں ہمارے ہر گھر سے آواز آئے لبیک یا لبیک یا لبیک یا